بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور ٹیکس دیتے رہیں گے تو پھر ان کی جان، مال، آبرو، عزت ایسی ہی محفوظ ہے جیسے ایک مسلمان کی۔ لیکن یہ باقی دنیا کے لیے حکم ہے جزیرۃ العرب۔ کفر اور شرک مراد ہے۔ یہ کفر اور شرک اللہ کے گھر میں، جس کو سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور آج اس کے اندر انہوں نے 360 بت سجا رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مارو ان کو جہاں کہیں پاؤ ان کو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو ان کو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ، فساد برپا کرنا یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے مت لڑو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتهوا، پس اگر وہ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، کوئی زیادتی نہیں ہے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 سے 193 تک ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم، اس کی بنیادی جو وجہ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ ہاں، ایک شرط ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آج کی آیت میں رب العالمین فرماتے وَاقْتُلُوهُمْ
حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں ان مشرکین مکہ کو پاؤ مارو ان کو، اور واخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ عرب کے مشرکین اور کفار کا حکم اور ہے، جزیرۃ العرب، اور عام دنیا کے کافروں کا حکم اور ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جزیرۃ العرب میں دو دین نہیں چل سکتے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا جزیرۃ العرب میں بس صرف اسلام، وہاں دو صورتیں ہیں، یا اسلام قبول کر لو یا موت قبول کر لو، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ البتہ رہتی دنیا میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ جزیہ ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں اور حکومت اللہ تبارک و تعالی کی تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے جی ہم خلیفہ وقت کے مطیع اور فرمانبردار رہیں گے اور ٹیکس دیتے رہیں گے، تو پھر ان کی جان، مال، آبرو، عزت ایسی ہی محفوظ ہے جیسے ایک مسلمان کی۔ لیکن یہ باقی دنیا کے لیے حکم ہے، جزیرۃ العرب کے لیے نہیں۔ جزیرۃ العرب میں بس صرف اب کیا ہوگا، ایک دین رہے گا، اور وہ دین اسلام۔ تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، مارو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، اور وَاخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، مسلمانوں جیسے تمہیں مکہ مکرمہ سے، حرم محترم سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، نکال دو ان کو، یہاں سے دفع ہو جائیں۔ یہاں اگر کسی نے رہنا ہے تو وہ کیا کرے گا، مسلمان بن کر رہے گا۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں فتنے سے کفر اور شرک مراد ہے۔ یہ کفر اور شرک اللہ کے گھر میں، جس کو سب سے بڑے موحد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور آج اس کے اندر انہوں نے 360 بت سجا رکھے، اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا فساد کون سا ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ کہتے قتل سے بھی بڑھ کر یہ فتنہ ہے جو یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم لوگ پہل مت کرو مسجد حرام کے ارد گرد، حرم کے حدود میں تم نے پہل نہیں کرنا۔ رسول اللہ مبارک، کیونکہ وہاں تو خودرو گھاس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو تنگ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کسی جانور کے بارے میں اشارہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو کہ یہ دیکھو وہ جانور ہے، نہیں۔ حرم میں ہر چیز ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، کوئی کسی سے تعرض نہیں کر سکتا، کسی گھاس کا ایک پتا نہیں توڑ سکتا، کسی درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتا، یہ سارا ممنوع ہے حرم کے اندر۔ تو انسان کو قتل کرنا تو بڑی دور کی بات، اس لیے تم پہل نہ کرنا۔ ہاں حتی یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑنا شروع کر دیں۔ اس میں رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دن کے کچھ حصے میں اس کی حرمت کو اٹھا لی اور میرے لیے اجازت عطا فرما دی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو فرمایا تھوڑی دیر کے لیے وہ جو حرمت تھی، حرام ہونا تھا یہاں پر قتل و قتال کا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ملی، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کے بعد پھر وہی کیا ہے، حکم ہے کہ مسجد حرم کے اندر وہاں قتل و قتال ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر وہ تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، کفار اگر تم سے لڑیں، تو فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر کیا کرنا، کہنے جی ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، ہم ایسے برے کام کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اگر حرم میں قتل کر دیں گے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ نہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان سے لڑو، مارو، ان کی گردنیں اتار دو۔ پھر اگر یہ تم سے لڑیں گے، میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا، اسلام بزدلی کا درس نہیں دیتا، ہاں عزت کے ساتھ جیو،
جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے۔ مسلمان کا تو ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ کائنات میں اگر جھکتا ہے تو کس کے سامنے؟ خالق کائنات کے سامنے۔ باقی کسی کے سامنے جھکنا اس کو اس کے دین نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ بندے کے سامنے جھکے گا، یہ کسی کے سامنے جھکنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو فَقْتُلُوهُمْ، پھر تم بھی کیا کرو؟ لڑو ان سے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے۔ ہاں فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، کفر اور شرک سے توبہ گار ہو جائیں، توبہ تائب ہو کر کلمہ توحید کو اپنا شعار بنا کر کلمہ توحید کو پڑھ کر یہ موحد بن جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے۔ علیہ السلام يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ جو بھی تھا سب کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا، ختم۔ ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرے، وہ بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ لیکن وَقَاتِلُوهُمْ، اصول مقصد کیا ہے اس لڑنے کا؟ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے۔ کب تک؟ کب تک لڑیں؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جب تک دنیا میں فتنہ رہے گا، کفر رہے گا، فساد رہے گا، جہاد باقی رہے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ لوگوں کی منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، تمہاری مہربانی ہے آ جاؤ، نہیں مانو نہیں تو گردن اتار دو۔ وہاں پر بھی جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی فتنہ، کوئی کفر شرک باقی نہ رہے، فتنہ فساد باقی نہ رہے۔ دنیا میں امن اور صلح کے لیے یہ ضروری ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اطاعت خالص کس کے لیے ہو جائے، اور وہ تب ہی ہوگی جب یہ کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھیں گے، جب یہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، جب یہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی تسلیم کریں گے، تب ہی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ہوگا۔ فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، باز آ جائیں یہ، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی تعرض نہیں ہے، ان سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف اپنے دل ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنی کوئی پرانی کوئی لڑائی ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی خار نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں، صرف کس کے لیے؟ رضائے الہی کے لیے۔ الا علی الظالمین، ہاں ظالم کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ جو ظالم ہوگا اس ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ایک مسلمان کا کام ہے۔ فرمایا فلا عدوان الا علی الظالمین، الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ تھوڑا سا ایک بات ان کے ذہن میں تھی کہ جی یہ مہینہ تو کیا ہوگا؟ حرمت والا ہوگا، ذی قعدہ کا مہینہ ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب اللہ نے آگے دی انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضروریات کو خدا نے غیب سے پوری فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا جزاکم اللہ۔